الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وزدني فهما. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے واسطے تمام قسم کی تعریف و توصیف. آواز آ رہی ہے؟ مجھے نہیں آ رہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی بندگی اور عبادت کے واسطے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کی پیدائش کے مقصد کو قرآن پاک میں بیان کیا اور فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے واسطے کریں. اب عبادت کے لحاظ سے دو چیزیں انتہائی اہم. ایک تو یہ ہے کہ عبادت کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور دوسری چیز یہ ہے کہ عبادت جس طریقے سے کرنی ہے وہ طریقہ امام الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی عبادت اللہ تعالیٰ کی، بندگی اللہ تعالیٰ کی، اور اطاعت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا، عبادت کے لیے بندگی کا زندگی کا کوئی زمانہ، کوئی سال، کوئی مہینہ، کوئی رات، کوئی دن اپنی مرضی سے ہم خاص نہیں کر سکتے کہ اس دن میں نے عبادت کرنی ہے اور اس دن میں نے عبادت نہیں کرنی، اس دن میں نے روزہ رکھنا اور اس دن میں نے روزہ چھوڑنا. تو عبادت کا جو طریقہ ہے وہ بھی امام الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہوگا. ایک موٹی سی مثال ہے. مثال کے طور پر جب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں ہم سجدے میں جاتے ہیں. ایک سجدے میں ہم تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی. ایک صاحب یہ کہیں کہ جی سورہ یاسین کی بڑی فضیلت ہے تو میں سبحان ربی الاعلی کی بجائے سجدے میں سورہ یاسین پڑھتا ہوں. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کا سجدہ ہو جائے گا؟ اس کا سجدہ نہیں ہوگا. حالانکہ اس نے تو قرآن پاک پڑھا، اس کو تو زیادہ ثواب ملنا چاہیے. اس کا سجدہ اس وجہ سے نہیں ہوگا کیونکہ سجدے میں جا کر ہمارے پیارے نبی امام الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ آپ نے سبحان ربی الاعلی پڑھا. تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 14 پارے میں سورہ ہجر میں ارشاد فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں. وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور اپنے رب کی عبادت کریں اس وقت تک حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تاکہ آپ کو موت آ جائے. یعنی مرتے دم تک انسان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی بندگی اور عبادت کا تقاضا کیا ہے.
اور میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، دوستوں، کامیاب انسان بھی وہی ہوتا ہے جو عبادت کو اپنی زندگی کا مقصد تصور کرتا ہے. ورنہ تو عمومی طور پر ہمارے ہاں بہت زیادہ لوگ اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت سے غافل ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری سے غافل ہیں. آپ مشاہدہ کر لیں سوسائٹی کا، معاشرے کا مشاہدہ کر لیں. اب ہمیں کئی دفعہ جنازے پر جانے کا اتفاق ہوتا ہے، جنازے میں ساتھ والے کھڑے والے بندے کو جنازے کی دعائی بتا رہی پتہ ہی نہیں، ساتھ والا بندہ نماز پڑھ رہا تو اس کو نماز کا طریقہ نہیں آتا. یعنی ہمیں جہان بھر کے کام آتے ہیں، دنیا بھر کی چیزیں معلوم ہیں، اگر نہیں معلوم تو ہمیں عبادت کا طریقہ معلوم نہیں. تو اب عبادت، اچھا پھر اگر ہمیں کوئی بتا دیتا ہے کہ جی سال میں ایک مرتبہ فلاں عبادت کر لیں، فلاں موقع پر آپ عبادت کر لیں، آپ کے لیے کافی ہو جائے گا. ہم شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، ہم اچھا کہتے ہیں اچھا وہ عبادت ہم کر لیتے ہیں. تو آج 12 شعبان المعظم ہے یا 13 ہونے کی رات. تو رمضان شعبان کی 15ویں رات کے بارے میں ہمارے ہاں جو تصور ہے عبادت، شعبان کی 15ویں شب جسے ہمارے ہاں شب برات کا نام دیا جاتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ذخیرہ حدیث میں، کتاب اللہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں اس رات کی کیا حیثیت ہے کہ میں نے کرنی تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس رات کی عبادت کے متعلق کتاب اللہ میں کوئی حکم دیا ہے؟ عبادت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنی ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی عبادت کے متعلق آرڈر دیا ہے؟ اب یہ سوچنے والی بات ہے، یہ دیکھنے والی بات ہے. اچھا اب ہمیں اگر کوئی بندہ کہتا ہے یار تم کیوں کرتے ہو، تو ہم وہی جواب دیتے ہیں جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے پوچھا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا پوچھا کہ تم ان کی کیوں عبادت کرتے ہو جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ بولتے ہیں؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا وجدنا آباءنا لہا، یعنی ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو دیکھا وہ ان کی عبادت کرتے تھے اور عبادت کرنے لگے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا اف لکم، بھائی تم پر بڑا افسوس ہے کہ تم عبادت کر رہے ہو، بندگی کر رہے ہو، یہ تو دیکھ لو کہ کیوں کرنی ہے. سو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اب دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 برس تھی، آپ کی نبوت والی عمر مبارک 23 برس تھی. 23 سالوں میں شعبان کا مہینہ 23 مرتبہ آیا. کوئی تو آپ نے طریقہ بتایا ہوگا نا، کوئی نہ کوئی تو حکم دیا ہوگا نا کہ اس طرح عبادت کرنی ہے، اس طرح اس کو شعبان کی رات کو پرفارم کرنا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ام المومنین اما السیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 4837. آپ فرماتی ہیں ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقوم من اللیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز رات کو قیام کرتے تھے. اتنا قیام کرتے تھے حتی تتفتر قدمہ، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، سوج جاتے تھے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں میں نے عرض کیا لِمَ تَصْنَعُ هَذَا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو اتنا زیادہ کیوں تھکاتے ہیں، جبکہ حقیقت کیا ہے وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو معصوم عن الخطا ہے، آپ کی تو خطا ہی کوئی نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو خطاؤں سے مبرہ اور مصفہ کر دیا ہے، تو آپ اپنے آپ کو اتنا کیوں تھکاتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، تم عائشہ کیا بات کرتی ہو، افلا احب ان اکون عبدا شکورا، کیا آپ اس بات کو پسند نہیں کرتی ہیں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں. یہ تو میں اللہ کے شکرانے کے طور پر اللہ کی بندگی کرتا ہوں. سو میرے عزیزوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا، رات کو قیام کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اتنی عبادت کرتے، اتنا قیام کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں. ہر شعبان کی رات کی عبادت کے بارے میں تو آپ کو بتانا چاہیے نا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سو میرے عزیزوں، عبادت کے لیے کسی رات کو خاص کرنا اپنی مرضی سے،
یا کسی دن کو خاص کرنا یہ درست نہیں. صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2740 ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تختص الليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام. فرمایا راتوں میں سے کسی رات کو یا جمعے کی رات کو عبادت کے لیے خاص مت کرو، اور دنوں میں سے کسی دن کو یا خاص طور پر جمعے کے دن کو روزے کے لیے خاص مت کرو. ہاں اگر تم روز عبادت کرتے ہو کرو، جمعے رات کو بھی کرو، جمعے کو بھی کرو. اگر تم روزہ رکھ رہے ہو، تمہارے روزوں کی ترتیب چل رہی ہے اور بیچ میں جمعہ آ گیا ہے تو پھر تم جمعے کا روزہ رکھو، ورنہ جمعے کے روزے کو خاص مت کرو، جمعے رات کی قیام کو خاص مت کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ تو مجھے کیا پڑی ہے کہ میں کسی دن کو، کسی رات کو، کسی مہینے کو، کسی دن کی گھڑی کو عبادت کے لیے خاص کر دوں؟ اب جو شعبان کا مہینہ ہے جس کی آج 12 تاریخ ہے، کل 13 تاریخ ہونے والی ہے، شعبان کے مہینے کے حوالے سے وہ عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم وہ نہیں کرتے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں کیا کیا؟ اللہ اکبر. ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، صحیح البخاری میں حدیث نمبر 1969 ہے، کہتی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم. جب شعبان کا مہینہ تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھنے شروع کر دیتے، حتی نقول، یہاں تک کہ ہم یہ کہتے لا یفطر. اب شاید آپ سارا مہینہ لگاتار ہی روزہ رکھتے، ویفطر، آپ روزہ چھوڑ دیتے، حتی نقول لا یصوم، حتی کہ ہم یہ سمجھے شاید آپ بس آپ نے نہیں رکھنا روزہ، شعبان کے پورے مہینے میں روزہ رکھنا. اور فرمایا فما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان وما رأيته اکثر صیاما منه فی شعبان. آپ فرماتی ہیں کہ پورے مکمل مہینے کے روزے اگر کسی مہینے کے آپ نے رکھے ہیں تو وہ رمضان، اور سب سے زیادہ اگر کسی مہینے کے روزے رکھے ہیں تو آپ نے وہ شعبان کے رکھے. تو میرے عزیزو، میرے بھائیو، میرے دوستو، بزرگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت اس شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھنا ہے. مبارکباد ہے اس بندے کو جو سنت پر عمل کرتے ہوئے اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے روزے رکھتا ہے. اللہ اکبر. اور ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے کہ لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرا اکثر من شعبان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل مہینے رمضان کے روزے رکھتے تھے اور سب سے زیادہ شعبان کے مہینے کے روزے رکھتے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے خذوا من العمل ما تطیقون، جتنی تمہاری استطاعت ہے اتنا روزہ رکھو، جتنی تمہاری توفیق ہے اتنا عمل کرو. فإن اللہ لا یمل حتی تملوا، تم عمل کرتے کرتے اکتا جاؤ گے، تم تھک جاؤ گے، تمہاری بس ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہوئے اکتائے گا نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں تمہاری نیکیوں کا صلہ دیتے ہوئے اکتاہٹ محسوس نہیں کرے گا. تو فرمایا اس مہینے میں کثرت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے. اللہ اکبر. کیوں رکھتے تھے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مہینے میں آپ کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ سنن ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 2431. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کو روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصوموا شعبان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزے رکھنا زیادہ پسند تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ آپ رمضان کے ساتھ مل جاتے. اور پوچھا گیا کہ آپ اتنے روزے رکھتے کیوں اس میں؟ تو یہ سنن نسائی کے اندر حدیث ہے، حدیث نمبر 2357. سیدنا اسامہ بن زید اس حدیث کو بیان کرتے ہیں. اسامہ بن زید کون ہے؟ اللہ اکبر. سیدنا اسامہ بن زید سیدنا زید کے بیٹے. اور سیدنا زید کون تھے؟
جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا، ان کے بیٹے سیدنا اسامہ بن گئے۔ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے یہ میرے محبوب کا بیٹا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا اسامہ بن زید کے ساتھ بہت محبت کرتے تھے، اور سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس اکثر سفارش لے کر چلے جایا کرتے، اور وہ معروف واقعہ کہ جب بنو مخزوم قبیلے کی فاطمہ نامی ایک عورت نے چوری کر تو قبیلے کے سارے لوگوں نے سیدنا اسامہ بن زید کو کہا کہ یار اسامہ مہربانی کرو، ہماری بیٹی کا ہاتھ کٹے گا، آپ جاؤ جا کر بارگاہ رسالت میں ہماری سفارش کرو۔ بڑا فورس کیا تو سیدنا اسامہ بن زید چلے گئے۔ اب محبت اپنی جگہ پر لیکن شریعت کا حکم اپنی جگہ پر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر جب سیدنا اسامہ بن زید نے کہا کہ حضور تھوڑا جا ہاتھ تھوڑا کر دو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اسامہ تم میرے پاس اللہ کی حدوں کے بارے میں سفارش کرنے کے لیے؟ اسامہ یہ تو ایک عام بندی ہے، ایک عام عورت ہے، اگر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میری بیٹی فاطمہ چوری کرتی تو میں اس کا بھی نعوذ باللہ ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ وہ اسامہ بن زید سے حدیث کو روایت کرتے ہیں، سیدنا اسامہ بن زید کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم ارک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان، حضور میں دیکھتا ہوں آپ کو کہ آپ سب سے زیادہ شعبان میں روزے رکھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک شہر یغفل الناس عنہ، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں۔ یہ رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے، پہلے رجب آتا ہے پھر رمضان آتا ہے، درمیان میں یہ آتا ہے رجب شعبان اور رمضان۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وہ مہینہ ہے وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ سالانہ کلوزنگ کا مہینہ، سالانہ بنیادوں پر اس مہینے میں انسانوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ فَأُحِبُّ، میں پسند کرتا ہوں أَن يُرْفَعُ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، جب میرے عمل اللہ کے حضور پیش ہوں تو میں روزے سے، یہ اس کی حکمت ہے۔ شعبان میں کثرت سے روزے رکھنے کی حکمت کیا بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ کے حضور لوگوں کے اعمال سالانہ بنیادوں پر پیش کیے جاتے ہیں۔ میرے عزیزو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے میں رمضان روزے کثرت سے روزے رکھنے کا اہتمام کریں، اور جس بندے کو ایک نفلی روزہ رکھنے کا موقع میسر آ، ایک نفلی روزے کی کتنی فضیلت ہے، ایک نفلی روزے کی کتنی اہمیت ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2840 سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے، آپ نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ، من صام یوما فی سبیل اللہ، جس نے اللہ کے لیے ایک نفلی روزہ رکھا۔ اب یہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے کہ بندہ روزہ رکھ کس لیے رکھا، یہ بھوک کس لیے برداشت کر رہا ہے، پیاس کس لیے برداشت کر رہا ہے، خالصتاً بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ تو فرمایا بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، اللہ تعالیٰ اس بندے کے چہرے کو جہنم سے 70 سال دور کر دے جس نے ایک روزہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم شعبان میں روزے رکھنے کا اہتمام کریں۔ اب آتے ہیں جو موضوع درپیش ہے ہمیں کہ شعبان کی 15ویں رات کو کیا اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے؟ آتا ہے، بالکل اللہ تعالیٰ تو ہر روز رات کو آتا ہے، تو شعبان کی رات بھی اسی میں، لیکن اس رات کی جو فضیلت ہماری سوسائٹی میں سپریڈ کی گئی ہے، اس کو جو وائرل کیا گیا ہے کہ جیسے ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ اس رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا والے لوگوں پر نظر کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رات قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ اچھا فرض کریں، میں تو یہ حدیث صحیح نہیں ہے، شعبان کے حوالے سے جتنی بھی روایات بیان کی جاتی ہیں کہ نصف رات
شعبان کی 15ویں رات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح آتے ہیں اور جس بندے نے ایک اس دن کا روزہ رکھ لیا اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جتنی بھی روایات میں آتی ہے یہ ساری صحیح نہیں ہے، یہ من گھڑت روایات ہیں، یہ وضع کی ہوئی روایات ہیں، خود تراشیدہ روایات ہیں. اب میں آپ کو صحیح بخاری کے طرح حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 1145، اس حدیث کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں. اب دیکھیے میری بات سنیے، یار ایک بندے کو ایک سہولت ہر روز میسر ہے، وہ اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کی بجائے وہ کہتا نہیں میں نے صرف شعبان کی 15ویں رات کو وہ سہولت اویل کرنی ہے. وہ تو سنت سے ثابت نہیں ہے، یعنی اس رات کو میں خاص کر دوں عبادت کے لیے، تو یہ تو شریعت کے خلاف ہے، یہ تو ضابطے اور طریقے کے خلاف ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ، اللہ تعالیٰ ہر رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، الی السماء الدنیا، آسمان دنیا پر، حین یبقى ثلث اللیل الاخر، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ سحری تک باقی رہتے ہیں. یقول، اور اللہ اعلان کیا فرماتے ہیں، بہت توجہ طلب رکھیے سے، اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور سحری کے وقت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ باقی رہتے ہیں، موجود رہتے ہیں. پھر اللہ عرش پر مستوی ہو جائے گا. تو کیا فرماتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، من یدعونی فاستجیب لہ، ہے کوئی جو مجھے پکارے میں اس کی پکار سن لوں، ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا میں اس کی دعا قبول کر لوں. من یسألنی، کوئی سوالی ہے جس کو کہیں سے خیر نہ پڑ رہی ہو، آئے اگر کوئی سوالی ہے فَأُعْطِيَهُ، میں اس کو عطا کرنے کے لیے آ گیا. من یستغفرنی، کوئی ایسا ہے گناہ کر کر کے جو توبہ سے نا امید ہو چکا ہو، میں اس کی گناہوں کو معاف کرنے کے لیے آ گیا. سو میرے عزیزو، یہ سہولت تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ہر روز بخشی ہوئی ہے. مجھے چاہیے کہ میں اپنی ہر رات کو شب برات بناؤں، میں اپنی ہر رات کو اللہ سے بات کروں، اللہ سے کلام ہوں، اللہ کی زبان پر لبیک کہوں کہ میں کو یا اللہ، میں تو بھولا ہی رہا، میں تو غافل ہی رہا. اب اللہ تعالیٰ کی آواز سنے گا کون؟ جو اس وقت بیدار ہوگا، جو اس وقت بیدار ہوگا، جس کی آنکھیں نم ہوں گی، جس کا دل نرم ہوگا، اور وہ بارگاہ رب العالمین میں کھڑے ہو کر یہ کیا ہوگا، یا اللہ. کیا لذت ہے اللہ کی. ارے وہ بزرگ عالم دین ہے مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی صاحب، اللہ تعالیٰ کو شفاء کامل عاجلہ مستقبل عطا فرمائے. کیا کہتے ہیں وہ، کہتے ہیں کبھی دیا کہ کہہ دے نا میرے سونے اللہ، ہاں جی، وہ کہتے ہیں ہمیں اللہ کو اللہ سے مانگنے کا طریقہ ہی ہے. اور بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان زبان سے کچھ نہیں کہتا، اس کی آنکھوں سے آنسو چھلکتے ہیں، سارا موضوع بیان ہو جاتا ہے، سارا موضوع بیان ہو جاتا ہے. ہم کبھی اپنے کسی ایسے دوست، ایسے مونس و غمخوار، ایسے موسم کے پاس جائیں، وہ اتفاق سے گلے لگائے تو آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں. وہ کہتا ہے یار چھوڑو، رونے والی کیا بات ہے، مجھے پتا ہے وہ اللہ کے علیم ان کی ذاتی صدور ہے. پر کبھی تو ایسا ہو نا کہ میں اللہ کی پکار پر لبیک کہوں اور میں یا اللہ میں تھک گیا ہوں، کسی جگہ میری سنوائی نہیں ہے، کسی جگہ میری بات سنی نہیں جاتی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے پاس آ گئے، میرے پاس آ گئے. تو قرآن میں کیا کہا اللہ نے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کر کے بتاؤ میں تو قریب ہوں. سو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ تو ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے اس وجہ سے رکھتے تھے کہ سالانہ بنیادوں پر شعبان میں اللہ کے حضور نامہ اعمال پیش کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. پھر ہفتہ وار بھی اعمال پیش کیے جاتے ہیں، ہفتہ وار بھی ویکلی رپورٹ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جمع ہوتی ہے. جامعہ ترمذی کے اندر حدیث نمبر 747 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے. تو صحابہ پوچھتے تھے نا یا رسول اللہ یہ پیر اور جمعرات کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں اعمال جمعرات کو اور پیر کو پیش کیا جاتا ہے. فَأُحِبُّ، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں،
ایبرز عملی وانا صائم، کہ میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے کے ساتھ۔ میرے عزیزو، ہمیں چاہیے کہ ہم عمومی زندگی میں اپنی عبادت کی ترتیب کو سیٹ کریں، اور جیسا میں نے شروع میں عرض کیا، عبادت اللہ تعالیٰ کی، اور عبادت میں طریقہ نبیوں کے امام سرتاج الرسول سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے ہفتہ وار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر روزانہ بھی اللہ تعالیٰ کو رپورٹ دی جاتی، ڈیلی رپورٹ بھی اللہ تعالیٰ کو پیش ہوتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہر روز عصر کے وقت اور فجر کے وقت، یہ حدیث ملاحظہ فرمائیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 7229، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار، فرشتے ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں، صبح والے شام کے پیچھے، شام والے صبح، ان کی شفٹ چینج ہوتی ہے، ایک شفٹ ختم ہوتی ہے، دوسری شفٹ والے آ کر چارج لے لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ، اور فرشتے کب جمع ہوتے ہیں؟ فجر کی نماز کے وقت اور عصر کی نماز کے وقت۔ یہ دونوں نمازیں بڑی قیمتی نمازیں، ساری نمازیں بڑی قیمتی، لیکن عصر کی نماز کی کیا اہمیت ہے اور فجر کی نماز کی کیا؟ فجر کی تو صرف 2 سنتوں کی کتنی اہمیت ہے؟ کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فجر کی 2 سنتیں دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر اور سب سے بہتر ہے، دنیا میں معاف کیا۔ اس وقت نیند پیاری ہوتی ہے، عصر کے وقت گاہکی کا ٹائم ہوتا ہے، ہاں جی، اور اس کے بعد ہم نے اپنے گھروں کو جانا ہوتا ہے، کلوزنگ ہو رہی ہوتی ہے، پڑھ لو ہو رہی ہوتی ہے۔ ان 2 نمازوں کے وقت فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ثم یعرج الذین باتوا فیکم، پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اوپر چڑھ جاتے ہیں، جنہوں نے رات یہاں گزاری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں، وَهُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ بندے کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، میرے فرشتوں بتاؤ تو صحیح کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، کیف ترکتم عبادی، اور میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ فرشتوں، جب تم آئے تھے تو تم میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے؟ اور میرے عزیزو، وہ کیا کہا کسی نے، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے نے پتر بن جاؤ، اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے درست رکھو، جب فرشتے جائیں تو تم اس حالت میں دیکھ کر جائیں کہ بندہ کیا کر رہا تھا، اور فرشتے جا کر بتائیں کہ اللہ تیرا بندہ عصر کے لیے آ رہا تھا، اس کی بھاگ دوڑ عصر کی نماز تھی، وہ سجدے میں تھا، وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ مل رہا تھا، وہ کشاں ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا تھا، وہ ٹھنڈی جگہ چھوڑ کر مسجد میں بھاگم بھاگ آ رہا تھا، وہ نرم گرم بستر چھوڑ کر حی علی الصلاۃ کی صدا پر فجر کے لیے بھاگم بھاگ آ رہا تھا۔ بس دل پر ہاتھ رکھ کر دیانتداری سے بتائیں، فجر کے وقت ہماری نمازوں کی کیا حالت ہوتی ہے؟ کسی سے کیا شکوہ کرنا ہے، اور مرزائیوں قادیانیوں سے کیا گلہ کرنا ہے کہ انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا۔ یہ سارے بندے جج کے پیچھے وہ لاٹھ لے کر پڑے ہوئے۔ یار جس دن ہم ٹھیک ہو جائیں گے، اور جس دن ہم سارے فجر کے وقت مسجد میں آنے والے بن جائیں گے، کسی کو ضرورت ہی نہیں ہوگی کہ وہ کوئی ایسی بات کر لے۔ یہ ہم نے چھوٹے چھوٹے ٹاپک ایسے رکھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر قوم کو بہکاتے ہیں اور اس کے اوپر قوم کو اٹھاتے ہیں۔ نہیں، ہمیں چاہیے ہم مینٹلی طور پر عبادت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو پروے ہو۔ جب ہم سارے تیار ہو جائیں گے اور ہم سارے ناموس رسالت پر مار مٹنے کو تیار ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں نبوت کے جھوٹے دعوے دار پیدا نہیں ہوئے تھے، نبوت کے دعوے دار پیدا ہوئے تھے، صحابہ ان سے لڑے نہیں ہیں، ان سے جنگیں نہیں ہوئی ہیں۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کے اوپر کھڑے رہیں، ہم اپنی اصل پر کھڑے رہیں، ہم اپنے اصل پر کھڑے رہیں۔ آپ پوچھ لیں لوگوں سے، آپ اپنے بچوں سے پوچھ لیں، آپ ایک سروے کر لیں، لوگوں کو اسلام کے ارکان کے نہیں پتا کتنے، ایمان کے ارکان کے نہیں پتا کتنے، تو بس ایک دوسرے پر فتوے لگانے کا پتہ ہے، یہ گستاخی رسول ہے، یہ گستاخی صحابہ ہے، یہ فلانا ہے، یہ کافر ہے، یہ فلانا ہے۔ دین کو سیکھیں،
اور خاص طور پر میں آپ سب لوگوں سے نصیحت کرتا ہوں، دیکھیے رمضان کی آمد ہے، تو یار پتہ نہیں اس کے بعد یہ بھی ملے گا نا، ابھی ٹھیک ہو جائے اپنے آپ کو اور اللہ سے دعا کریں اللہ میں رمضان کے ساتھ ملا دے، ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں رمضان کے ساتھ ملا دے۔ تو فرشتے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، او میرے فرشتوں کیف ترکتم عبادی، اللہ اکبر، فیقولون، فرشتے کیا کہتے ہیں، ترکناہم، ہم نے انہیں چھوڑا، وہم یصلون، وہ نماز پڑھ رہے تھے، واتیناہم، اور ہم جب گئے وہ تب بھی نماز پڑھ رہے تھے، ہم جب آئے وہ تب بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ ہے وہ شہادت، یہ ہے وہ شہادت جو فرشتے دیں گے۔ تو میرے عزیزو ہمارے دل میں بھی یار یہ کبھی کسر پیدا ہو۔ اللہ اکبر۔ آئیے بارگاہ رسالت میں لیے چلتا ہوں، ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک دیہاتی آدمی بارگاہ رسالت میں حاضر ہے، اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی خیرا، مجھے کوئی نسخہ تو بتاؤ، کوئی وظیفہ بتاؤ جو میرے لیے مفید نسخہ وہ بتاؤ۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو نوجوانوں، آج کل ہم بھی لوگوں سے ٹپس پوچھتے ہیں، ٹرکس پوچھتے ہیں، کی آف سکسیس پوچھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس صحابہ آتے تھے، کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمیں کوئی خیر کی بات بتائے، لیکن واقعہ بڑا دلچسپ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، ایسے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، فاخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ اور اسوہ۔ یہاں سے یہ سمجھ آتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو بندہ مسافہ کرے، سلام لے تو پتہ ہو کہ سلام لیا۔ کئی بندے چنگے بھلے ہوتے ہیں، سلام لیتے ہیں تو پتہ نہیں کیا موت پڑ جاتی ہے، ویسے ٹٹوا تو سلام لیتے ہیں جوش کے ساتھ، ولولے کے ساتھ، اندر سے پتہ ہو کہ یار بندے کو سلام لیا ہے۔ اب جب کسی کو ملے تو اللہ کی قسم ٹھنڈ پڑ جائے، یار میرا بھائی ملا ہے، میرا نمازی ملا ہے، میرا دوست ملا، میرا محلے دار ملا ہے، میرا مسجد کا ساتھی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا، جب آپ کسی سلام لیتے تو پورا فوکس، پوری توجہ اس کی طرف کرتے، اس کا ہاتھ پکڑ لیا، آج اس کا اچھا اس طرح کرو، تم یہ کہا کرو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے دیکھا فعقد الاعرابی علی یدہ، اس دیہاتی آدمی نے اپنی انگلی پر یہ چاروں کلمات گن لیے، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ومضى فتفکر، وہ چلنے لگ گیا اور پڑھنے لگ گیا اور غور و فکر کرنے لگ گیا۔ ثم رجع، پھر وہاں سے واپس آیا نا جب، تو فتبسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرمانے لگے، مسکرا اٹھے۔ آپ کو پتا تھا نا یہ بندہ واپس آئے گا، یہ بندے کی تسلی نہیں ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ وہ جب واپس پلٹا تو آپ نے فرمایا تفکر البائس، سوالی دا ہجے چاہ پورا نہیں ہوا، ہجے دا کار پورا نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو واپس آیا، اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے گل تو دسو، میں تو تمہیں کیا سنا کہ مینوں کوئی ایسی گل دسو جہی میرے واسطے فائدے مند ہو۔ یا تسی جہاں چار گلاں مینوں دسیاں نے یہ ساری تے اللہ پاک دی گلاں نے تے میرے واسطے دے وچ کی ہے؟ لازمی بات ہے، ہم جب بھی مسئلہ پوچھتے ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں منڈے دا ویزا نہیں لگتا پھر، ہاں جی منڈے دا رشتہ نہیں ہون ڈیا، وہ کاروبار کی برکت واسطے دعا کرو، ہاں جی وہ کوئی جی مہربانی کرو پیمنٹ پھنسی ہے، ہاں جی بس، ہاں جی ہم تو اس طرح کی خواہشیں اور آرزویں رکھتے ہیں نا۔ تو وہ آ کر کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا تھا کہ کوئی مطلب مینوں ایسی دعا دسو جو میرے واسطے فائدے مند ہوئے۔ اے سارا کچھ اللہ واسطے، یعنی میں جدو کہنا سبحان اللہ یہ کی مطلب ہے اللہ تعالیٰ پاک ہے، میں کہتا ہوں الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ اس کا مطلب اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، میں کہتا ہوں اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو سرکار میرے واسطے کچھ کی، ہاں جی میرے سوالوں کا جواب کتنے، ہاں جی میریاں گلاں کتنے نے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ مسکرائے، آپ نے فرمایا تینوں جلدی بڑی سی، میں پھر گل کرنی سی تو بچوں چھڑ کے چلا گیا، ہاں جی تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، آپ نے اس کو بتایا اور اس نے گنا اور اس نے ہاتھ چھڑایا اور چل گیا جا ہو جائے۔
آگے جا کر جب اس نے سوچا اس نے کہا یار یہ تو مطلب سبق یہ تھا ہے. وہ جب واپس آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے. اب آپ اس پر تھوڑا غور کریں, کیا وہ عظیم لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکرانے کا باعث ہے؟ اور آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں, آپ کبھی امیجن کریں کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور وجہ آپ, کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور اس مسکراہٹ کی وجہ آپ ہو, یار کتنا سکون ملتا ہے بندے کو. اب میں اور آپ جس سوسائٹی میں رہتے ہیں فیصلہ کریں نا کہ میں کتنے لوگوں کے چہروں کی مسکراہٹ کا سبب ہوں. یہ فیصلہ کرو. یہ خیال ہی بندے کے دل میں ایسے رس گھول دیتا ہے, یہ بندے کے دل میں سکون اور اطمینان کی لہر دوڑا دیتا ہے. کوئی مسکرا رہا ہے اور وجہ آپ ہے. ہاں جی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا دیکھو میری بات سنو, اذا قلت سبحان اللہ, جب تو نے کہنا ہے نا سبحان اللہ, تو پتہ ہے آگے سے اللہ نے کیا کہنا ہے؟ اللہ نے کہنا صدقتا, تو نے سچ کہا. اور جب تو نے کہنا الحمدللہ تو اللہ نے کہنا صدقتا. اور جب تو نے کہنا لا الہ الا اللہ اللہ نے کہنا صدقتا. اور جب تو نے کہنا اللہ اکبر قال اللہ صدقتا. میرے عزیز, میرے بھائی, میرے دوست, کوئی تنہائی کا لمحہ مجھے اور آپ کو میسر آئے اور آپ زبان سے یہ کلمات ادا کریں اور پھر دل کے کان لگا کر سنیں, یا اللہ تیرے نبی کی حدیث ہے, میں نے سنا ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے صحابی کو کہا کہ جب بندہ کہتا ہے سبحان اللہ, اللہ کے سے کہتا ہے بندے تم نے سچ کہا. یا اللہ تمہاری ہو گیا کہ مجھے سچا بنا رہی ہے, یا اللہ مجھے کہہ دیا کہ میں نے سچ کہا. تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جب یہ تو امیجن کر لے کہ اللہ کہہ رہا ہے صدقتا 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 صدقتا, ہاں جی, پھر نالی اللہ کی رحمت جوش میں چلا, پھر نالی اپنی انٹری بارے میں, ہاں جی, پھر نالی اپنی انٹری بارے میں, اور اپنی انٹری کیا ڈالنی ہے؟ اللہ اکبر. فرمایا پھر تم نے کہنا ہے اللہم اغفر لی, یا اللہ مجھے معاف کر دے. قال اللہ قد فعلت, اللہ آگے سے کہے گا جا تجھے معاف کیا. اور پھر کیا کہنا ہے؟ اللہم ارحمنی, یا اللہ مجھ پر رحم کر دے. قال اللہ فعلت, اللہ کہے گا جا میں نے تجھ پر رحم کیا. وَإِذَا قُلْتَ اللہم ارزقنی, اور پھر تو نے کہنا ہے یا اللہ مجھے رزق دے دے. اللہ کہے گا قد فعلت, جاؤ بلا شبہ یقیناً میں نے تجھے رزق عطا کر دیا. یہ ہے کرنے کا کام. اب اس بندے نے یہ چیزیں اپنی انگلیوں پر گن لی تو یہ 7 چیزیں بن گئی. ایک روایت میں 8 چیزیں, ایک میں 7 چیزیں, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہم اغفر لی, اللہم ارحمنی, اللہم اہدنی, اللہم ارزقنی. تو پورا کمپلیٹ پیکج دیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. اور میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, دوستوں اور بزرگوں, صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے, حدیث نمبر 7165. سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل, جب رات ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں کو ایسے پھیلا دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر, لیتوب مسیء النہار, اللہ تعالیٰ کہتا ہے رات کی تاریکی ہے, اگر کسی نے دن کے اجالے میں گناہ کیا تھا تو آج میں معاف کر. اور جب دن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ یبسط یدہ بالنہار, دن کے وقت اللہ اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے, لیتوب مسیء اللیل, تاکہ رات کے گناہگار کو اللہ تعالیٰ دن کے اجالے میں معاف کر دے. اور یہ کب تک رہے گا؟ حتی تطلع الشمس من مغرب, یہاں تک کہ سورج مغرب سے غروب ہو جائے, یعنی قیامت آ جائے. تو میرے عزیزوں, ہمیں ان ساری اپرچونٹیز کو اویل کرنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.